مکہ معظمہ کی جانب سفر شروع کیا طیبہ شریف سے، مدینہ منورہ سے، اور پھر ایک مقام پہ 2000 کا لشکر جو تھا وہ اور شامل ہوا، یوں 12,000 کا لشکر وہ مکہ معظمہ سے قریب اس کی تعداد یہ ہو چکی تھی۔ اب 16 رمضان المبارک کی جو تواریخ ہمیں ملتی ہیں اسلامک ہسٹری کی بکس میں اور جو عربک ہسٹری کی بکس ہیں اس میں، کیونکہ بہرحال اوریجن جو ہے وہ جو عربک ریٹن ہسٹری بکس ہیں اس سے لیا گیا ہے، پھر بعد میں شبلی نعمانی نے بھی اس کا اس طریقے سے لکھا ہے، اور دوسرے سیرت پر کام کرنے والوں نے بھی فتح مکہ کی تاریخ کو کسی نے 17 رمضان المبارک لکھا اور کسی نے 16 لکھا۔ اس میں تطبیق اس طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ میں اس چینل کے توسط سے ناظرین کرام کو بھی یہ گوش گزار کرنا چاہوں گا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرنے لیتے ہیں کہ دیکھیں ہسٹری جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے، اور یہ کوئی ہمیں کہہ رہا ہے 16 ہے، کوئی کہہ رہا ہے 17 ہے، کوئی کہہ رہا ہے 20 ہے، کوئی ایک ہی ہوگی اس میں سے۔ دیکھیں اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں تو 20 رمضان المبارک ایک کمپلیٹ وکٹری آف مکہ، ایک مکمل فتح مکہ کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ 16 رمضان المبارک میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوتے ہیں اولو العزم صحابہ کرام کے ساتھ۔ اس کے بعد ام ہانی کے گھر جو آپ کی خالہ ہیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن قیام فرماتے ہیں۔ تو اگر 16 کو داخل ہوئے تو 17، 18، 19 2 خطبے بیان فرماتے ہیں۔ 20 رمضان المبارک یعنی جب داخل ہوئے سرکار مدینہ نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو آپ دیکھیں کہ سرکار مدینہ نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کچھ صحابہ کرام جوش میں تھے، اپنے ظلم و ستم کو یاد کر رہے تھے، مکی دور کو یاد کیا کہ 13 سالہ مکی دور میں ان کے بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا اور ان کی خواتین کو زندہ جلایا گیا، ان کے کاروبار کو ختم کیا گیا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ وہ پرزیکیوشنز، فزیکل، مینٹل، وہ پرزیکیوشنز 13 سالہ دور صحابہ پر حاوی رہا۔ جب وہ فتح مکہ کے لیے داخل ہوئے تو کچھ صحابہ کرام نے، یہ بشری تقاضے ہیں، جوش میں آ کے کہا کہ آج تو بدلے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا۔ یعنی وہ پرزیکیوشن ذہن میں تھے، وہ ظلم و ستم ذہن میں تھے، وہ اپنے پیاروں پر جو ظلم و ستم ہوئے تھے وہ سارے ذہن میں بدلہ لینا چاہتے تھے۔ تو سرکار مدینہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، آج بدلے کا دن نہیں ہے، لا تثریب علیکم یوم، آج تو تم پر کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی ظلم و ستم نہیں ہے۔ یہ ورلڈ ہسٹری میں پہلا موقع ہے، اور مسلم تو مسلم، غیر مسلم مورخین میں ٹوائن بی کو اٹھا کے دیکھ لیں، ایچ آر گپ کو اٹھا کے دیکھ لیں، جان ولیم ڈریپر کو اٹھا کے دیکھ لیں، رابرٹ بریفال کو اٹھا کے دیکھ لیں، بڑی بڑی تاریخ کی کتب اور بڑے بڑے جو اورینٹلسٹ اور کرسچن اور دیگر مذاہب کے جو مورخین ہیں انہوں نے لکھا کہ تاریخ انسانی میں ایسا واقعہ دیکھنے میں نہ آیا کہ جن لوگوں پر 13 سال مسلسل ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہوں، وہ جب داخل ہوتے ہیں سرکار مدینہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ دن تو ایسا تھا کہ غلبے کا دن تھا، اور 12,000 کے لشکر کے سامنے مکے کے وہ رؤسا جو تھے ان میں بہت سے تائب ہو گئے تھے، بہت سے بھاگ گئے تھے۔ ابو سفیان نے بھی دار اسلام میں داخل وہ بھی ہو لیے، اور سرکار مدینہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ شرف بھی بخشا کہ جو ان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو بھی امان ہے۔ تو 16 رمضان المبارک کو داخلہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے 16 رمضان المبارک کو سرکار مدینہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ قرب و جوار میں آبادی ہے۔ اب مکہ معظمہ کوئی چھوٹی سی جگہ تو نہیں ہے، اتنی چھوٹی جگہ بھی نہیں ہے کہ اس میں 200-400 لوگ آ کے کھڑے ہوں تو وہ بھر جائے۔ قرب و جوار کے قبیلے بھی تھے اور آبادیاں بھی تھیں، ملحق آبادیاں بھی تھیں اس میں۔ جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، 16 کو خطبہ بیان فرمایا، 17 کو خطبہ بیان فرمایا، پھر 20 کو خطبہ بیان فرمایا، مختلف مواقع پر، حتیٰ کہ جو قرب و جوار کے لوگ تھے جوق در جوق وہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف ایام اور اوقات میں حاضر ہوتے رہے۔ تو کسی مورخ نے لکھا 16 کو فتح ہو گیا۔ اب 16 کو اس فتح کی ابتدا تھی،
انویژن تھا. نہیں وہ کمپلیٹ 20 وہ کمپلیٹ وکٹری جو ہوئی کہ جب سرکار مدینہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ مکمل فتح ہو گیا, یعنی وہ مکمل فتح کا دن تھا, وہ دلوں کی فتح کا دن بھی تھا. اور یہ جو تھا یہ جغرافیکلی انویژن کا دن تھا. اور اس میں کتنا سبق ملتا ہے کہ وہ جو معافی اور درگزر ہے وہ ہم اپنی زندگیوں میں کیوں نہیں لے کر آ جاتے, بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے اپنے لیے تو ساری درگزر ہے, لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی معمولی غلطی بھی کر رہا ہوتا ہے تو ہم اسے میکسیمم جو سزا موجود ہے وہ دینے پہ تلے رہتے ہیں. بات یہ ہے بات ہے جو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایسی طاقت تھی جو اللہ مطلب وہ ایک الفاظ کہہ دیتے اور وہ ہو جاتا. ہمارے یہاں تو ذرا سی ایک بیک ہونا ہماری, میں تو کہتا ہوں فون ملائیں گے اس کا یہ کر دو, اس درگزر کو اس فتح مکہ کو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پہ لیجسلیشن ہونی چاہیے, اس کو شکل دینی چاہیے, قوانین جو ہے اس کے حساب سے بنانے چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ اس ظرف کا رواداری کا اور مظاہرہ کریں اور اپنی فطرت میں داخل کریں, اس اخلاق کو اپنی فطرت میں داخل کریں. جی ہاں ضرور. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم ان سے گزارش کریں گے اگر ایک نعت ہمیں عطا کر دیں. بالکل کہ ہم تو اتنی خوبصورت تھی واقعی. ایک نئی نعت شریف میں آپ کے سامنے جو آج کل میں پیش کر رہا ہوں, چند اشعار پیش کرتا ہوں. زندگی کیا ہے سمجھا دیا مصطفیٰ آپ کی زندگی نے. زندگی کیا ہے سمجھا دیا ہے مصطفیٰ آپ کی زندگی نے. زندگی کیا ہے سمجھا دیا ہے مصطفیٰ آپ کی زندگی نے. چھٹ گئے خود بخود سب اندھیرے راستہ دے دیا روشنی نے. چھٹ گئے خود بخود سب اندھیرے راستہ دے دیا روشنی نے. شہر طائف ہو یا عرض مکہ یا غزوات کے سلسلے ہوں. شہر طائف ہو یا عرض مکہ یا غزوات کے سلسلے ہوں. حق کی تبلیغ میں دین کی خاطر دکھ اٹھائے بھی ہیں آپ ہی نے. حق کی تبلیغ میں دین کی خاطر دکھ اٹھائے بھی ہیں آپ ہی نے. کوئی انسان انسانیت تھی ظلم
ایک خاصیت تھی، یہ عنایت ہے خیر البشر کی، مل گئے زندگی کو قرینے، یہ عنایت ہے خیر البشر کی، مل گئے زندگی کو قرینے، اور اس قدر مجھے پہ ان کی عطا ہے، بار احساس سے سر جھک گیا ہے، اس قدر مجھے پہ ان کی عطا ہے، بار احساس سے سر جھک گیا ہے، تم کو تفصیل کیا کیا بتائیں، ہم کو کیا کچھ دیا ہے نبی نے، تم کو تفصیل کیا کیا بتائیں، ہم کو کیا کچھ دیا ہے بہت اچھے. ہمیں بریک پہ جانا ہے؟ بریک پہ جانا ہے. چلیں جی اب جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ. بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا, دیکھتے رہیے نعمت افطار.